السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویکلی ٹاسک ہے تحفے کے آداب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ یہاں اس آیت کی اگر ہم مختصر تشریح دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت یعنی کسی کو بھی صدقہ دینے کے بعد، صدقہ یا خیرات دینے کے بعد احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہے جو صرف ریاکاری کے جذبے کے تحت اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ بظاہر یہ ریاکار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی مثال اس چٹان کی سی لی گئی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی جم جائے یعنی تراب، اور پھر دیکھنے والا اسے سمجھے کہ یہ قابل کاشت ہے یعنی اس پہ کاشتکاری ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے وہ مٹی دھل جاتی ہے اور وہ صاف چٹان کی چٹان رہ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ریاکاروں کے عمل بھی ان کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے اور وہ ان سے نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ انہیں ان کا کوئی اجر ملے گا۔ اب ان آیات کی مثال میں اگر ہم دیکھیں تو مخلص مومن کے صدقہ و خیرات کی جو محض رضائے الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال جو دی گئی ہے چٹان کی، یہ ہے ریاکار کے خرچ کرنے کی جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اب اس زمن میں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی 2585۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے لیکن اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا تو آپ اسے بڑی خوش دلی سے قبول فرماتے تھے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ تحفے کا بدلہ بھی بہترین تحفہ عطا فرماتے تھے، اور سم ٹائمز جو ہوتا تھا وہ آپ اپنے ریئیکشن سے، اپنے ایکشن سے اس سامنے والے کا دل خوش کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک دیہاتی آپ کے پاس اپنی فصل کی ککڑیاں لے کر آیا، آپ کو اس نے ککڑیاں جب پیش کی تو آپ نے اس میں سے نوش فرمائیں، ایک صحابی نے بھی اس میں سے ایک ککڑی اٹھا کے کھائی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار انور کو دیکھنے لگا۔ جب وہ دیہاتی خوش خوش چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان صحابی نے دریافت کیا کہ ککڑیاں تو کڑوی ہیں اور آپ اتنی خوش دلی سے نوش فرما رہے تھے، تو جو آپ نے فرمایا اس کا مختصر جو مفہوم ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ دیہاتی بڑے خوش دلی سے اور بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفتاً وہ ککڑیاں لے کر آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان ککڑیوں کے کڑوے ہونے کا شکوہ کرتے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اور وہ شاید شرمندہ بھی ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے کھا کر اس کا دل خوش کیا اور وہ خوشی خوشی گیا۔ یعنی اگر ہمیں کوئی تحفہ پیش کرے تو ہم بہت خوش دلی کے ساتھ وہ تحفہ ایکسیپٹ کریں تاکہ تحفہ دینے والا ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، اور جب دینے والا راضی ہو جاتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم 4743 کہ آپ نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی، وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام کا عامل بنائیں وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے آئے، اس کے بعد اس میں سے جو چیز اس کو دی جائے وہ لے لے اور جو چیز اس سے روک لی جائے اسے دور رہے۔ اب یہاں دیکھیے اس سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، آپ کو کوئی ڈیزگنیشن دی جاتی ہے، کوئی بڑی پوسٹ دی جاتی ہے، کوئی سیاسی پوسٹ دی جاتی ہے، کوئی ادارہ آپ کو سیاسی حکومتی ادارہ، سیاسی ادارہ آپ کو پوسٹ دیتا ہے اور آپ کو کوئی اس کے بالمقابل ادارہ یا ملک یا کوئی ساتھی آپ کو گفٹ دیتا ہے تو وہ ایکچولی آپ کی پوزیشن کا، آپ کے ادارے کا گفٹ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس نے آپ کو گفٹ نہیں دیا ہے، آپ کے اس عہدے کو، اس پوزیشن کو دیا ہے۔ تو جس جگہ آپ کام کرتے ہیں یہ تحفہ اس کی امانت ہے۔ اب اگر آپ وہ تحفے میں خیانت کریں، اپنے گھر لے جائیں یا اسے کسی اور کو دے دیں تو پھر یہ خیانت کہلائے گی، کیونکہ وہ تحفہ جو ہے اصل میں اس ادارے کا، اس پوزیشن کا ہے، آپ کو نہیں تحفہ ملا۔
لہٰذا اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر ایک سوئی بھی ہوگی تو قیامت والے دن سوئی کے ساتھ حاضر ہونا ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں تحفہ دینے اور لینے کی سعادت دے، اور اللہ تعالی بچائے